بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج اپنے دوستوں کے سامنے ان چیزوں کا بیان کیا جاتا ہے جو نواقض وضو ہیں، جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ عوامی چینل ہے، عوامی مسائل جو عامۃ الناس کو آسانی سے سمجھ آ سکے، جن سے عوام الناس کی عبادات کا تعلق ہے، ان کی عبادات ٹھیک ہو سکے۔ تو وہ مسائل آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ تو آج آپ کی خدمت میں آغاز کیا جاتا ہے آج کے مسئلے کا۔ جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، سب سے پہلے لیتے ہیں جی پیشاب کے مقام سے کسی چیز کا نکلنا۔ چھوٹے پیشاب کا جو مقام ہے، اس سے پیشاب نکلے، منی نکلے، مزی، ودی۔ منی سے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے، غسل بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ مزی، ودی، اس سے وضو ٹوٹتا ہے۔ آگے ہے جی پخانہ کا مقام۔ پخانہ نکلے یا ہوا کا نکل جانا، اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اب ہوا میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے، اسلام نے تو 1400 سال قبل اس کی آگاہی دی کہ یہ چھوٹے پیشاب کے مقام سے بھی نکلنا ممکن ہے، نکلتی ہے۔ بسا اوقات پتہ چلتا ہے، کبھی نہیں چلتا۔ ہوا، گیس چھوٹے پیشاب کے مقام سے نکلے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن پخانہ کے مقام سے نکل جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ آگے ہے خون کا نکلنا۔ خون کے نکلنے میں یہ ہے کہ بسا اوقات ایسے ہوتا ہے، انسان کے جسم میں سوئی چبھ جاتی ہے یا چاقو کی نوک لگ جاتی ہے، جس سے خون چمکتا ہے، خون دکھائی دیتا ہے۔ وہ خون جسم پہ بہتا نہیں ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ خون اتنا نکل جائے جو جسم پہ بہہ جائے، اپنی جگہ سے ہل جائے، بہہ جائے، اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ ایسے ہی پیپ کا مسئلہ ہے۔ پیپ جسم سے نکل کے بہہ جائے، اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ فقط پیپ چمکتی ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جسم پہ کوئی زخم ہے، اس سے پیپ چمکتی ہے، تو اس زخم کے مقام پہ آپ کا لباس لگ کے، بے شک کتنا بھی گیلا کیوں نہ ہو جائے، وہ چپک والی جگہ پہ لگ کے، اس سے آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا، اس وضو سے آپ کی نماز جائز ہے۔ ایسے ہی آگے ہے جی سو جانا۔ انسان ٹیک لگا کے سو جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ لیٹ کے سو جائے، ٹیک لگا کے سو جائے۔ ویسے بیٹھے بیٹھے انسان کو اونگ آ گئی تو اس کو جھٹکا لگا، زمین کے نزدیک چلا گیا، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، ٹھیک ہے، زمین پہ جا کے لگ گیا، لیکن ساتھ ہی لگتے ساتھ ہی اٹھ بیٹھا، تو اس اونگنے سے اس نیند کی وجہ سے اونگنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن ٹیک لگا کے سو جائے، ٹھیک ہے، اس سے انسان کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ لیکن انبیاء علیہ السلام اس سے مستثنیٰ ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث پاک میں آتا ہے، سو کے اٹھے، آپ نے وضو نہیں کیا، مصلی پہ آ گئے۔ صحابہ نے بعد میں سوال کیا کہ یا نبی اللہ، آپ نے وضو نہیں کیا،
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا تنام عینایا ولا ینام قلبی، ٹھیک ہے۔ تو اس حدیث پاک کا مفہوم یہ بنتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا کہ جب میں سوتا ہوں آنکھیں سوتی ہیں، دل جاگتا ہوتا ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شان ہے کہ ان کے دل جاگتے ہوتے ہیں، ان کی آنکھ سوتی ہے۔ ان کے سو جانے سے ان کا وضو نہیں ٹوٹتا، یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا خاصہ ہے۔ باقی جو نواقض وضو ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ان میں اختلاف پایا جاتا ہے، آیا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ان نواقض وضو سے وضو ٹوٹتا ہے یا کہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن علامہ امجد علی اعظمی صاحب نے یہ اختلاف کے بات کی ہے کہ اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن آپ نے حتمی بات یہ کی ہے کہ باقی جو نواقض وضو ہیں ان سے انبیاء کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس وجہ سے نہیں کہ ان پہ نجاست آ جاتی ہے، بلکہ اس وجہ سے ٹوٹتا ہے کہ یہ ان کی عظمت شان کے وجہ سے، ان کی اولو العزم ہونے کی وجہ سے، کہ ان پہ حکم ہے کہ جب ان سے باقی نواقض وضو ہو جائیں تو ان کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ یہ ان کے اولو العزم ہونے کی وجہ سے یہ حکم لگتا ہے۔ تو اس کے بعد ہے جی کہ آنا، الٹی سے وضو ٹوٹتا ہے۔ الٹی بسا اوقات ایسے ہوتا ہے انسان کے منہ سے کھٹا سا پانی نکلتا ہے، معمولی ہلکی سی جیسے کلی کی جاتی ہے معمولی، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ زیادہ کہ آ جائے، زیادہ الٹی ہو جائے کہ جو اس کی حد یہ فقہا نے بتائی ہے کہ اتنی زیادہ ہو کہ وہ انسان سے بند نہ ہو سکے، ٹھیک ہے، زیادہ اس کی لمٹ ہو تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ آگے ہے جی بے ہوشی، انسان بے ہوش ہو جائے تو اس سے بھی انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسے ہی نشے میں اتنا دھت ہو جائے کہ اسے کچھ احساس تک نہ ہو کہ وہ کیا کچھ کہتا ہے، اس سے کوئی بات کی جائے اس کو سمجھ نہ آتی ہو، اس کے اوسان خطا ہو جائیں، ہوش و حواس ساتھ نہ دیتے ہوں، تو اس سے بھی اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ ایسے ہی بالغ شخص کا حالت نماز میں قہقہ لگا کے ہنسنا، ایسا ہنسنا جس سے قہقہ کی آوازیں آتی ہوں، بلند آواز سے ہنسنا، تو اس سے بالغ شخص کا وضو ٹوٹ جائے گا حالت نماز میں۔ عام حالات میں ہنسا، بے شک کتنی ہی آواز سے کیوں نہ ہنسے، وضو ٹوٹنے کا حکم نہیں دیا جائے گا۔ نابالغ شخص جو ہے اس پہ یہ حکم اس وجہ سے عائد نہیں کیا جاتا کہ نابالغ بچے پہ وضو لازم نہیں ہے، اس پہ وضو کا حکم لازم نہیں آتا۔ ہاں البتہ یہ حکم دیا گیا ہے کہ اس کو تلقین کی جائے، عادت بنانی چاہیے نابالغ کو بھی وضو کی۔ آگے ہے جی جو انسان کے جسم کے مخصوص مقامات ہیں، چھوٹے پیشاب والے مقامات کا، دو انسانوں کا آپس میں مل جانا۔ بے شک خواتین کے مقام سے جینٹس کا مل جائے یا خواتین کے آپس میں مل جائیں، ٹھیک ہے، اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ ان کا آپس میں مل جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن جو دخول ہے اس سے غسل بھی ٹوٹ جاتا ہے، بے شک اشفا غائب ہو جائے، منی نکلے یا نہ نکلے، اس سے غسل ٹوٹ جاتا ہے، لیکن ملاپ سے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ دکھتی ہوئی آنکھ سے جو آنسو نکلتا ہے، دکھتی ہوئی آنکھ سے نکلنے والا پانی، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔
وہ پانی نجس ہے، ناپاک ہے، جسم پہ لباس پہ لگ جائے، جس حصے پہ وہ ناپاک ہو جاتا ہے اس کا دھونا لازم ہے۔ دکھتی ہوئی آنکھ سے نکلنے والا آنسو پانی، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ویسے آنسو جتنے بھی نکلیں ان سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اب جو خون نکلتا ہے جسم سے، اس پہ پہلے بات ہو چکی ہے کہ خون نکل کے بہہ جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ انسان کے تھوک میں خون آتا ہے دانتوں سے، ٹھیک ہے، تو منہ سے جو آنے والا خون ہے وہ تھوک پہ غالب ہو جائے، اس کی سفیدی غائب ہو جائے تو وضو ٹوٹنے کا حکم دیا جائے گا۔ معمولی خون کی آمیزش سے وضو ٹوٹنے کا حکم نہیں دیا جائے گا۔ یہ تھے چند ایک مسائل جو آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ امید ہے کہ عوام الناس کو ان سے بہت فائدہ ہوگا۔ ایسی معلوماتی ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوست احباب میں سینڈ کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ عوام الناس کا فائدہ ہو، مجھے آپ کو بھی ثواب عظیم میں سے حصہ مل سکے۔ تو اگلی آنے والی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ معلوماتی میڈیا چینل کو یاد کیجئے گا، اس کو لائک کیجئے، اس کو فالو کیجئے تاکہ بندہ ناچیز کی حوصلہ افزائی ہو، ایسی معلوماتی ویڈیوز آپ کی خدمت میں پیش کی جا سکے۔ تو اللہ حافظ۔